بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج نومبر کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن حکیم کا آغاز سورۃ البقرہ آیت 282 سے ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم کی جتنی آیات ہیں مختلف صورتوں میں، ان میں سب سے اطول آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے۔ یعنی پورے قرآن میں اتنی کوئی طویل آیت نہیں ہے۔ یہ ایک آیت تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے، 1.5 صفحہ، جبکہ عام طور پر ایک سطر کے اندر 3 4 آیات ہیں۔ مثلا سورہ رحمان ہے، سورہ شعراء ہے، تو وہ ایک سطر کے اندر ایک سے زیادہ آیات ہیں، اور یہ 1.5 صفحے پر ایک آیت ہے۔ دوسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ یہ جو ہمارا تصور ہے کہ قرآن احکام تو دیتا ہے لیکن اجمالی، وہ اجمالی ہوتے ہیں، مجمل ہوتے ہیں، ان کی تفصیلات سنت طے کرتی ہے یا رسول اللہ طے کرتے ہیں۔ قرآن میں جتنے بھی احکام ہیں وہ اجمالی احکام ہیں۔ مثلا زکوٰۃ ہے، صلاۃ ہے، حج ہے، تو وہ سارے اجمالی احکام۔ اجمالی کا معنی ہے کہ بس ایک مختصر سا حکم ہے جس کی تفصیلات اس میں نہیں ہوتی۔ تفصیلات کون طے کرتا ہے؟ رسول اللہ۔ اور آج اس رسول اللہ کی طے کردہ جو تفصیلات ہیں ان کا نام ہم کیا دیتے ہیں؟ سنت یا احادیث۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ بات یہاں قرآن حکیم میں صحیح ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ مفہوم مخالف صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن ایک حکم دیتا ہے تو اتنی تفصیلات طے کرتا ہے کہ کسی پہلو کو قرآن تشنا نہیں رہنے دیتا۔ یہ دوسرا احساس آپ کے اندر پیدا ہوگا اس آیت کو پڑھ کر۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کا ماقبل کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل کا جو درس تھا وہ بنیادی طور پر ایک سوال کا جواب تھا کہ پہلے تو ربا ہے کیا؟ تو ہم نے کیا بتایا کہ ربا دراصل ضد ہے نظام صدقات کی۔ نظام صدقات کا ہو، نظام انفاق کا ہو، نظام زکوٰۃ کا ہو، یہ ایک ہی حقیقت کے 3 نام ہیں، اور ان کے جو اپوزٹ نظام ہے زندگی کا، وہ نظام زندگی جو اس کا قرآن نے کیا نام رکھا ہے؟ ربا۔ اور ربا کے بارے میں حکم کیا ہے کہ ربا کو اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ اور جب یہ اعلان جنگ ہے تو اس کا کوئی سدباب تو ہونا چاہیے نا۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ ہے تو یہ بڑا جرم لیکن اس کی سزا نہیں ہے، تو ہم نے کہا یہ غلط ہے۔ قرآن حکیم نے 5 المائدہ آیت نمبر 33 میں محاربین اللہ و رسولہ کی تفصیلی سزا بتائی ہے کہ جو جس طرح فاذنوا بحرب من اللہ و رسولہ یہاں پر تھا، ہم نے 275 میں پڑھا تھا، تو جو اعمال یا جرائم محاربہ اللہ اور رسول کے حرب قرار دیے جائیں ان کی سزا قرآن بیان کرتا ہے، اور وہ جو سزا ہے وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے، ان کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا جائے کہ اس مملکت میں رہتے ہو تم یہ کام نہیں کر سکتے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، یا توبہ کرو، اگر اس معاشرے میں رہنا ہے تو ربا نہیں لے سکتے۔ تو خارج البلد قرار دینا، جسمانی سزا دینا، مادی جرمانہ، حتیٰ کہ ان کے خلاف قتال کرنا، یہ تمام چیزیں امام کی مرضی پر موقوف ہے۔ امام شورا کے ساتھ مل کر اس کی جو طریقہ کار بھی اختیار کرے وہ اسلامی ہوگا۔ اس کے بعد یہ سوال تھا کہ یہ ربا ختم کیسے ہوا معاشرے سے؟ معاشرے میں ربا کی ضرورت وہاں آتی ہے جہاں قرآن کے اس حکم کی وائلیشن ہو جس کو ہم نے سورہ المزمل
73 سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 20 میں پڑھا تھا. اس میں 3 احکام دیے گئے جماعت مومنین کو. کیا؟ نمبر 1 اقامت صلاۃ، نمبر 2 ایتاء زکوٰۃ، اور نمبر 3 فرض اور واجب کے طور پر قرض حسن دینا. یہ 3 حکم معطوف اور معطوف علیہ کے طور پر آئے ہیں: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور قرض حسن. معاشرے میں زوال یہ آیا ہے، تباہی یہ آئی ہے کہ صلاۃ پر زور ہے، زکوٰۃ پر زور ہے، اور قرض حسن جو واجب اور فریضہ تھا اس کو استحباب کے درجے سے بھی نکال دیا گیا ہے کہ جو فرض تھا، حکم تھا کہ قرض حسن دو، وہ جو حکم تھا اس کو اب آپ نے احکام کی لسٹ سے خارج کر دیا. یہ آپ کے اوپر ہے، چاہیں تو آپ دیں، چاہیں تو آپ نہ دیں. مندوب بھی نہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، چاہیں دیں چاہیں نہ دیں، کوئی بات نہیں ہے. یہ فساد کی جڑ ہے. فساد کی جڑ کیا ہے کہ جو قرض حسن واجب اور فریضہ تھا اس کو نفل سے بھی نیچے گرا دیا اور فرد کے اوپر چھوڑ دیا گیا. دے نہ دے اس کا اختیار ہے. تو ہم نے کہا کہ اگر معاشرے کے اندر قرض حسن واجب قرار دے دیا جائے تو اس کو ربا کی ضرورت قطعاً پیش نہیں. جسے آپ سودی قرضہ کہہ، ضرورت ہی کیا ہوگی، جبکہ آپ کو ہر فرد جو ہے وہ قرض حسن دینے پر مامور ہے بحیثیت مسلم. پھر بتایا تھا کہ قرض حسن کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے. کیا رکاوٹ ہے؟ یہ رکاوٹ ہے کہ قرض دینے والا ڈرتا ہے اس بات سے کہ اس کا قرضہ کہیں مال جو دے گا وہ کہیں واپس بھی ہوگا یا نہیں. ایسا تو نہیں وہ دینے والا جو ہے وہ دے ہی نہ، تو اس کا اپنا ذاتی سرمایہ ڈوب جائے. اس کا سدباب کیا کیا کہ قرض کی ادائیگی واجب ہے. اگر مدیون قرض نہ ادا کرے گا تو کون قرض ادا کرے گا؟ اسلام میں نہیں. پہلے وہ لوگ اس کا قرض ادا کرنے کے پابند ہوں گے کہ جو اس کی موت کی صورت میں اس کے وارث بنتے ہیں. یعنی اگر وہ وفات پا جائے تو اس کا وارث ہوگا یا نہیں؟ بیٹے ہوں گے، بیٹے بیٹیاں، ماں باپ اور بھائی، یہ 3 ہیں. پہلے اولاد، ذکر و انثی دونوں شامل ہیں، پھر والدین، اور تیسرے مرحلے میں اخوہ، بھائی اور بہن. اگر یہ تینوں کیٹیگریز موجود نہ ہوں یا صاحب استطاعت نہ ہوں تو اس صورت میں وہ قرض کس پر واجب ہے؟ اسٹیٹ پر. من ماتا و علیہ دین، جو مر گیا اس پر قرض واجب تھا تو میں، رسول فرماتے میں اول المومنین، مول المومنین ہونے کے ناطے سے میں اس قرض کے ادا کرنے کا ذمہ دار ہوں. تو جب قرض کی ادائیگی کی اتنی آپ کو شورٹی دے دی جائے کہ قرض آپ کا ادا ہو کر رہے گا، وہ خود ادا کرے گا، نہ تو اس کے ورثاء ادا کریں گے، نہ تو پھر ریاست ادا کرے گی. لہذا 2 قرض دینا واجب اور فریضہ. اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ معاشرے کے اندر یہ جو سود کی لعنت ہے وہ رہ سکے، چل سکے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کے بعد سود تمام کا تمام میرے قدموں کے نیچے پامال ہو چکا ہے. اب میری امت میں سود نہیں چلے گا. حجۃ الوداع کا جو آپ کا آخری پیغام تھا. تو خیر، آج ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ آیت 282، پہلے تو میں نے کہا اطول ترین ہے، اور پھر یہ کہ اس کا سیاق کیا ہے، سب ماقبل کیا ہے کہ ماقبل چونکہ ربا کا یا اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہونا ذکر تھا، تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ قرض، دین. ایک ہے قرض، ایک ہے دین. دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرض کا قرضہ کا معنی ہوتا ہے الگ کر دینا. آپ اپنی کوئی صلاحیتوں کو، مال کو، متاع کو، جو کچھ آپ نے دوسرے کو دے دیا، علیحدہ کر دیا، جدا کر دیا اپنے آپ سے، اس لیے قرض ہے. اور دین جو ہے وہ چیز جس کا واپس کرنا واجب ہو.
ادائیگی کے حوالے سے وہ دین ہے، وہ واجب ہے اس کا ادا کرنا، اور دینے والے کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ قرض ہے، اور لینے والے کے حوالے سے کیا ہے؟ دین ہے۔ اس لیے اب جو احکام آ رہے ہیں اس کا آغاز دین سے ہوتا ہے۔ فرمایا سورۃ البقرہ آیت 282، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ جو آیت تھی نا، اس میں اور اس ماقبل میں 279 میں ایک قرآن کی اصطلاح لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون۔ سیدنا عمر سے کسی نے کہا جی ہم تو کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہمارا کمال ہے۔ فرمایا نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی، نہ ظالم بنو اور نہ کسی کا ظلم سہو۔ یعنی ظالم کو اگر ہم مزاحمت نہیں کرتے تو اس ظالم کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ نہ خود ظالم بنو اور نہ اپنے آپ کو مظلوم بننے دو۔ یہ ہے معاشرہ اسلام کا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو۔ اور کس طرح؟ توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اس معاشرے کی اساس کیا ہے؟ کہ ہر فرد کو وہ ملے گا جو اس کا کسب ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کسب کوئی کرے، محنت کوئی کرے اور اس کا بدلہ کوئی اٹھا لے جائے۔ یا معاشرے میں عزت کا معیار کیا ہوگا؟ کسب ہوگا، کام ہوگا، محنت ہوگی، محنت کش جو ہے وہ معزز ہوگا، اور نکمے طبقات جو آج عزت والے بنے ہوئے ہیں ان سب کو مقام سے ہٹا دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، کسی کی محنت کا کوئی پھل کوئی ثمرہ اٹھا نہیں رکھا جائے گا، کوئی کسی کی محنت ہڑپ نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد آیت دین، یا ایھا الذین آمنوا، اے جماعت مومنین۔ دیکھیں اہمیت کیا ہے؟ اذا تداینتم بدین، جو میں نے کہا تھا کہ 73/20 کی روح سے قرض حسن دینا فریض ہے، وجوب ہے، لازم ہے۔ اب اس معاشرے کی خصوصیت کیا ہے؟ اذا تداینتم بدین، جب تم ایک دوسرے سے دین لوگے اور دو گے، باب تفاعل ہے، تداینتم بدین، یعنی ہر وقت کسی وقت بھی انسان کو دین کی ضرورت پڑ جائے گی، کسی وقت بھی۔ اور دین لینا اور دینا یہ معاشرے کی عام چلن ہے، معیوب نہیں ہے۔ معیوب وہاں ہے جہاں دینے والے کو خطرہ ہو کے ڈوب جائے گا۔ تو زندگی حتیٰ کہ امیر المومنین دین لے سکتے ہیں، یعنی اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، امت میں واجب ہے لیکن بیت المال میں نہیں ہے، تو الاسریہ سے مال ہم لیں گے، اور اگر وہ کہیں گے ہمیں ملنا چاہیے تو اس کو دین تصور کیا جائے گا، اور اگلی دفعہ جو بیت المال میں مدات میں مال جمع ہوگا اس میں سے ان کو ادا کر دیا جائے گا۔ کام نہیں رکنا چاہیے۔ تو جب تم ایک دوسرے کو دین دو یا ایک دوسرے سے دین لو، نمبر 1 الی اجل مسمی، یہ دین ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لینے والا کہے جی قرض حسن ہے، اب دینا تو میں نے ہے ہی نہیں۔ یا جس طرح ایک دوست کہتے تھے قرض حسن وہ ہے کہ قرض لے لے اور پھر ہنس کر دکھا دے، یہ حسن ہے۔ تو یہ قرض حسن جو ہے، دین جو ہے، الی اجل مسمی، طے کرو کہ کب دو گے، طے ہو کہ کب دیں گے، کہ دینے والے کو لینے والے سے پہلے طے کرو کہ وہ کب دے گا، پہلی بات۔ نمبر 2 فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، لکھا ہوا ہونا چاہیے، لکھا پڑھی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جی امت میں تو لکھنا پڑھنا تھا ہی نہیں، اس لیے حدیثیں نہیں لکھی گئی، نعوذ باللہ قرآن نہیں لکھا گیا۔ یعنی قرآن دین کے ان احکام میں تو کتابت کی شرط لگا رہا ہے، اور جو قرآن تھا اور رسول کی سنت تھی وہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نمبر 2 لکھنا کیسے، کون لکھے، کیسے لکھے، لکھنے کے قوائف کیا ہوں،
لکھنے والے کو کچھ اجر ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، گواہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، یہ تفصیلات بھی قرآن طے کرتا ہے۔ فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وسیقہ نویس کاتب، فرمایا چاہیے کہ کاتب جو ہے جس کا کام ہی ہوگا کتابت، ایسے معاہدے، وثیقے، اس طرح کے احلاف وہ لکھے گا، تو لکھنے والے کاتب کو چاہیے کہ وہ لکھے اس دین کی جو تحریر ہے، ڈاکومنٹ ہے، دستاویز ہے، لیکن لکھنے کے دوران کیا ہونا چاہیے؟ بالعدل، کسی پارٹی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، عدل کو، انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے وہ یہ کام کرے۔ جھوٹے حلف، جس طرح آج ہمارے پبلک نوٹری وہ لکھ دیتے ہیں، آپ پیسے دیں اور جو چاہیں لکھوا لیں، تو مومن ہو تو جو لکھو گے عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ظلم اور زیادتی کی تحریر مومن نہیں دیتا۔ آگے دیکھیے وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، فرمایا کہ کاتب کیوں لکھے؟ کاتب تو لکھتا ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے۔ آپ کا طبیب اپنی طبی صلاحیت کا اظہار کیوں کرتا ہے؟ پیسہ ملنا چاہیے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کاتب کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، جس وقت پارٹی آئے چاہیے کہ وہ کاتب فوراً تحریر کو، دستاویز کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ کیوں؟ کما علمہ اللہ، اس لیے کہ اس کے پاس جو استعداد ہے لکھنے کی، لکھنے کے لیے آنکھیں ہیں اور قلم چلتا ہے، ہاتھ ہیں، دماغ ہے، ذہن ہے، صلاحیت ہے، کیا یہ اس کی ذاتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ تو جس اللہ نے یہ عطا کی ہے اس کا یہ حکم ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیش نظر رکھ کر وہ یہ کرے، وہ اس کو سامنے نہ رکھے جو کتابت کروا رہا ہے۔ یعنی یہاں احکام الہیہ کی تعمیل کے لیے کوئی ڈنڈا نہیں ہے سر پر، کوئی پہرا نہیں ہے، وہ صرف آپ کا ایمان ہے، اور یہ ایمان کہ جس خالق نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میری ہر حرکت پر، عمل پر وہ زندہ گواہ ہے، اس کے سامنے میں نے جانا ہے۔ یہ حاضی رب انسان کو قائم رکھتی ہے، کیونکہ نہ پولیس وہاں جا سکتی ہے، نہ فوج جا سکتی ہے، نہ کوئی ڈکٹیٹر جا سکتا ہے، آپ کے دل کے اوپر اس کی دستک نہیں ہے۔ ضمیر پر، ذہن پر صرف اللہ تعالیٰ کا حاضر ناظر ہونا۔ کما علمہ اللہ فَلْيَكْتُبْ، بس اسے چاہیے کہ وہ اس کو لکھے، لکھ دے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور یہ تحریر میں بیان کون کرے کہ میں نے کتنا قرضہ لیا ہے؟ لینے والا۔ فرمایا دینے والا نہیں، یہ حق ہے جس نے قرض لیا ہے، وہ یہ بتائے کہ اس نے کتنا لیا ہے۔ وہ مالک ہے جی میں نے تو اسے 1 لاکھ دی ہے، نہیں، اس میں اعتبار ہوگا لینے والے کا۔ لینے والی پارٹی جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ املا کروائے، ڈکٹیشن دے، وہ بولے جس کے اوپر دین کی ادائیگی واجب ہو رہی ہے، اسے چاہیے کہ وہ بتائے کہ کتنا لیا ہے۔ پھر وہی بات وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ یہ جو بیان دے تو اس کے لیے نہیں دینا، نہ کاتب کی رضا کے لیے دینا ہے، نہ اس آدمی کی رضا کے لیے دینا ہے، اس نے اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر، رب کا تقوی اختیار کرتے اس نے اظہار کرنا ہے کہ یہ میں اس لیے نہیں بول رہا، یہ میرے مالک کا، رب کا حکم ہے، میرے متقی ہونے کی علامت ہے کہ میں پورا پورا بتاؤں جو میں نے لیا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ پہلے اتنے ہی میں بات تو ہو گئی کہ اسے اللہ کا تقوی ظاہر کرتے ہوئے یہ بیان دینا چاہیے،
لیکن پھر جو کہتے ہیں حکم دے دیتا ہے تفصیل نہیں بتاتا. تو دیکھو اس میں بھی بات آ گئی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، لیکن پھر فرمایا وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. بخاسا بے خیسین، یہ جو روٹی کھاتے ہوئے ہمارے چھوٹے چھوٹے ریزے نہیں، روٹی سے پنجابی میں بھورے کہتے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ذرے گر جاتے، وہ بخیس ہے بخاسا. تو یعنی چھوٹے سے چھوٹا اگر اس میں ایک پیسے ایک پائی ایک دمری کا بھی مسئلہ ہے تو اس کو بھی اسے چھپانا نہیں چاہیے، اس کو اس سے الگ نہیں کرنا چاہیے. وہ ذکر کرتے فرمایا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. دیکھو کتنی ایک موضوع لے رہا ہے، اس کے کتنے پہلو ایک آیت میں کور کر رہا ہے. اگر ایسا ہو کہ جس کے حوالے سے قرض لیا جا رہا ہے، دیکھو نا یتیم بھی ہوتا ہے نا، تو یتیم ہوتا ہے، مالک تو وہ ہے لیکن اس کا ولی ہوتا ہے، گارڈین آج اسے کہتے ہیں. اور میرا خیال ہے آج کی اصطلاح میں بھی اس کا ہے کورٹ، اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو ریاست اس کو ایک کوڈ بنا دیتی ہے، اس کا ایک ولی مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کو خاص ایک لفظ ہاں گارڈین. تو یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اگر اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود املا کروا سکے، مثلا وہ ابھی عاقل بالغ نہیں ہے، یا مال کی اسے اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اگر سفی ہو نا مال والا تو اس کو قرآن نے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا ہے. صفحہ اگر کوئی مالک ہے لیکن اس میں مال کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، لٹا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، تو اسٹیٹ اس کے اوپر قانون حجر نافذ کرے گی. میاں تم کھانا پینا لو، کپڑے لو، اپنے اہل و عیال کا خرچہ لو، لیکن اس مال میں تصرف تم نہیں کرو گے. مال میں ہم ریاست مقرر کرے گی گارڈین، اور وہ تصرف کرے گا. تو اگر وہ شخص جو ہے وہ سفی ہے یعنی کم عقل ہے، اس کو مال کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، اور ضعیف یا مالی معاملات میں ویسے ہی کمزور ہے. ہمارے جس طرح علامہ کے بارے میں اور ہمارا اپنا گھر کا تجربہ ہے کہ سوئی چبھے خون نکلے تو وہ کیا حالت ہو جاتی ہے. تو اگر اسی طرح کوئی شخص ہے وہ مالیات میں دلچسپی نہیں، یعنی کئی میں نے مضامین پڑھے کہ وہ بیچارہ بینک جاتا ہے نا تو اس کا ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، مدہوش. اور خود میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بینک کا میرے اوپر اتنا خوف ہے کہ میں بینک جا کر نہ اپنے دسترد ہی بھول جاتا ہوں. اگر ایسی صورت ہو کہ ضعف ہے او لا یستطیع ان یمل، یا گونگا ہے، کسی طرح زبان میں لکنت ہے، زبان سے پوری طرح وہ اظہار نہیں کر سکتا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کی طرف سے کوئی گارڈین ہو، ولی ہو، اس ولی کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو کچھ لے رہا ہے اس کو وہ املا کروا دے. اب دیکھو جو بار بار میں کہہ رہی ہوں، قرآن تو احکام دیتا ہے، تفصیلات نہیں دیتا. ایک ہی پہلو کے کتنے پہلو آ گئے، ایک حکم کی کتنی تفصیلات آ گئی، اور ابھی چوتھائی بھی نہیں ہوا مسئلے کا حل. آگے دیکھیے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ. صرف اتنی بات نہیں کہ کاتب نے لکھ لیا اور اس نے لکھوا دیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، چاہیے کہ اس پہ 2 گواہ کھڑے کیے جائیں، اس پہ 2 گواہوں کی گواہی ثبت ہو. مِن رِّجَالِكُمْ، تمہارے مومن ساتھیوں میں سے، یعنی 2 مومن مرد اس واقعے کے عمل کے وثیقے کے گواہ ٹھہریں. اور اگر فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 آدمی نہیں ہیں موقع کے گواہ کے طور پر، ایسی سچویشن ہے، جنگل ہے،
آبادی کم ہے یا وہاں 2 مرد نہیں ملے کسی وجہ سے، تو فرجل و امرأتان، تو اس صورت کے اندر 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اب یہاں کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء کرام اللہ معاف کرے کہ چونکہ عورت کی عقل کم ہوتی ہے اس لیے کہا کہ 1 مرد اور 2 عورتیں، کہ 2 عورتیں اس لیے کہ ان کی عقل ناقص ہوتی ہے، ناقصات العقل ہوتی ہیں، اس لیے 1 کی جگہ پر 2 عورتیں بتا دی۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم سورہ نور میں پڑھیں گے کہ وہاں ایک قانون ہے، کیا؟ عفق، کہ اگر خاوند بیوی پر، بیوی خاوند پر کوئی اتہام لگائے اور ان کے پاس گواہ نہ ہو تو کیا کہے؟ 4 دفعہ وہ گواہی کھائے گواہ، اور 4 ہی دفعہ عورت، 4 ہی دفعہ مرد، قسم 4 مرد اور 4 عورت۔ اگر معاملہ ناقص ہونے کا ہوتا تو یوں ہوتا کہ مرد 4 دفعہ اور عورت 8 دفعہ۔ اسی طرح اگر عورت مرد کے مقابلے میں ناقص ہوتی تو اس کی دیت قرآن نصف کرتا، قصاص میں نصف دیت اس کی ہوتی، نصف قصاص ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، اگرچہ مولویوں نے یہ بھی بنا دیا ہے کہ عورت کی دیت بھی نصف ہوگی۔ تو میں نے پوچھا تھا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب تک کوئی مرد 2 عورتوں کو قتل نہ کرے اس وقت تک اس پہ قصاص نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ زمانہ ملوکیت کی پیداوار ہے یہ سارا فہم جو ہے۔ تو اس پر اگلا درس شروع کرنے سے پہلے کل ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ 1 مرد اور 2 عورتیں کیوں ہیں، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ نظام ہے، اور خاص طور پر جس دور میں قرآن یہ بات کر رہا ہے وہاں تو عورتوں کا حال یہ تھا کہ یہ ایک مقام ہے وَنَشَّوْا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ عورتوں کو بولنے کا حق نہیں دیتے تھے، زیورات سے ان کو لاد دیتے تھے، یعنی ان کی شخصیت جو ہے وہ ان سے چھین لیتے تھے اور بولنے زیورات دے دیتے تھے۔ یہ اس معاشرے نے ان کے خلاف، عورتوں کے خلاف ہر دور میں سازش کی ہے، اور مذہب نے تو خاص طور پر یہ کر دیا ہے کہ مذہب خواہ مسلمانوں کا ہو یا یہود کا ہو یا ہنود کا ہو، عورت کی پیدائش کو مقصود بھی ذات نہیں مانا گیا۔ عورت کی جو پیدائش ہے نا اس کو مقصود بھی ذات نہیں مانا مذہب نے، عورت کو ذریعہ بنایا ہے مرد کے لیے، کہ مرد کا جنت میں دل وہ گڑبڑ کر رہا تھا، اکتا چکا تھا، تو اس کا دل بہلانے کے لیے نعوذ باللہ عورت تو یعنی فطرت کے تخلیق کے نظام میں وہ تھی ہی نہیں۔ تو یہ ہر انسان آدمی کے لیے مطلب ہاں، تو یہ سارا ایک سازش ہے، قرآن اس کا نہیں ہے۔ تو کل اس پر ہم عورت کا جو مقام ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ آج ہم آگے چل رہے ہیں، تو یہ جو فرمایا کہ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، اور جو شاہد ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پسندیدہ افراد ہوں۔ ہمارے ہاں تو شاہد پیشہ ور ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، آؤ بھئی پیسے دو اور شہادت لے لو۔ تو قرآن نے شہداء کے ممن ترضون من الشہداء، شاہد ایسا ہونا چاہیے کہ جو معاشرے میں پسندیدہ کردار کا حامل ہو، رضا الہی کا طالب ہو، معاشرے کی رضا اس کے سامنے ہو۔ تو رضا الہی اگر اس کے سامنے نہیں ہے، ہمارے ہاں تو شاہد ہوتے ہیں کہ اس سے پوچھا کہ بھئی وہ جب تم کہتے ہو کہ بھینس چوری ہوئی تو وہ بیٹھی تھی جب چور نے اس کو قلعے سے کھونٹے سے اگلا کیا، یا کھڑی تھی، کیا حالت تھی؟ تو وہ اتنا ٹیکنیکل تھا، کہتا ہے بات یہ تھی کہ اس کے پیٹ میں درد تھا، کبھی بیٹھتی تھی کبھی کھڑی ہوتی تھی۔ میں کیا بتاؤں، جو چاہو آپ لکھ لیں، پیٹ میں جو درد تھا، پنجابی میں کیا ہوندے پیٹ کیا نہیں، ڈھڈ وچ وٹ پیندا سی، کدے کھلوندی سی تے کدے کھڑی بیٹھدی سی، بہندی سی۔ میں کیا بتاؤں،
جو چاہو لکھ لو. تو یہ ہوتے ہیں پیشہ ور. تو فرمایا ممن ترضون من الشہداء، شہداء ایسے ہونے چاہیے جو رضائے الہی کے طالب ہیں، مسلمان مومن، پیشہ ور نہ ہو. اور یہ جو دو عورتیں کہی ہیں صرف اس لیے کہی ہیں کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. اگر مرد کی سوسائٹی ہو اور وہاں ایک تنہ تنہا عورت آ جائے اور معاملہ عدالت کا ہو اور عدالت میں جرح ہونے والی ہو، تو جرح میں تو انسان پاگل ہو جاتا ہے مرد. اور خاص طور پر یہ جو انگریز نے کی ہے یہ تو بالکل ہی، چونکہ جھوٹے شہادت ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، اس لیے اس میں سے سچ تلاش کریں، اس کی نیچے اوپر کر دیتے ہیں اس کا سر. تو وہ اگر ایک عورت بھول جائے تو وہ دوسری اس کو یاد دہانی کرا دے، بس گواہ ایک ہی ہے. بھولنے کی صورت میں ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری مذکرہ ہے. اگر ایسا ہو کہ وہ بھول جائے، اور اگر عورتیں اس پیشے میں آ جائیں، بھولنے کا امکان ہی نہ رہے، تو کوئی ضرورت نہیں اس کی. یہ تو کنڈیشنل تھا، ایف دین. اگر وہ شرط ختم ہو گئی تو اگلا مرحلہ خود بخود ختم ہو جائے گا. آگے وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. اب اگر تنازع کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ شہداء کو بلایا جائے گا عدالت میں. اچھا بھائی، جب شہداء کو بلاؤ گے تو ان کا وقت لگے گا، کام چھوڑ کر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو اگر ان کا آنے جانے کا خرچہ دینا پڑے اور ان کی دہاڑی یا جو لگی ہے اس کے کمپنسیشن ان کو کرنا پڑے تو ضرور کرو. تم نہیں کرو گے تو ریاست کرے گی. فرمایا ولا یاب الشہداء، شہداء کو انکار نہ کرنا چاہیے. اذا ما دعوا، اگر کسی وقت قضیے کے چکانے کے لیے ان کو شہادت دینے کے لیے بلایا جائے. دیکھیں تفصیل نہیں بتاتا قرآن. قرآن تفصیل پر تفصیل اپنے احکام کی لا رہا ہے. شہداء کو شہادت دینے سے جب بلایا جائے شہادت کے لیے، انکار نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو ہم تفصیلات بتا رہے ہیں کہ یہ لکھو، یہ لکھو، یہ لکھو، کاتب یوں لکھے، ولی یوں لکھوائے، ولی نہ ہو تو یہ کرے، اگر صفی ہو ضعیف ہو، کی جتنی جو تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. فرمایا کہ اس لکھا پڑھی سے گھبراؤ مت، اس کو اپنی بوجھ نہ سمجھو. ساما تھکا دینے والا عمل. فرمایا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، نہ اس کو اہانت سمجھو، نہ اس میں کوئی توہین ہے کسی کی. تو مت بزدلی دکھاؤ، مت کاہلی دکھاؤ اس بات میں کہ لکھ لیا کرو، لکھوا لیا کرو، وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا. خاص طور پر جب وہ کسی اور مدت کے لیے ہو، الاجل معجل ہو، کسی اور مدت تک. یعنی ایک تو ہے نقد بنقد، ادھر دیا ادھر لے لیا، اس سے بھی بہتر ہے کہ آ جائے کیا تحریر، یعنی جس سے ہم رسید کہتے ہیں. لیکن اگر نقد بنقد میں رسید نہ ہو تو قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن رسید ہو جائے تو بہتر ہے. لیکن یہاں فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنی الا ترتابوا. یہ ہیں تحریر کے فوائد. اب ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے شہادت کے اتنے منافع، اور اگر ایک رسول کی حدیث ہے، سنت ہے، اس سے دین ثابت ہونا ہے تو اس کی کوئی شہادت نہیں ہے. کسی حدیث کے لیے کوئی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. کسی محدث نے اپنی حدیث پر کوئی شہادت پیش نہیں کی. میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا. بھائی جو سننے والے اس سے کوئی شہادت طلب کی ہے کہ اس نے واقعی سنا تھا؟ مثلا ابو موسیٰ اشعری آئے، آواز دی سیدنا عمر کو، کچھ دیر کے بعد چلے گئے. آپ نے ان کو بلایا، بھائی میں آیا تھا، کیوں چلے گئے؟ کہ جی میں نے رسول اللہ سے سنا تھا
کہ اگر کوئی جائے 2 دفعہ 3 دفعہ اجازت مانگنا ملے تو واپس چلا ہے. فرمایا بیٹھو. حکم دیا کہ بھئی اس کا کوئی گواہ لاؤ. وہ گئے, صحابہ سے عرض کیا, کہا تو ایک صحابی نے ہاں میں نے بھی ایسا سنا ہے. اس نے آ کر گواہی دی. فرمایا کہ اگر دوسرا گواہ تو نہ لاتا اے ابو موسیٰ اشعری لَأُجَلِّدَنَّكَ, تو میں تیری پیٹھ پر درے لگواتا. سیدنا عمر, کیونکہ یہ ایک دین ہے جو تو کہہ رہا ہے, اب یہ دین بن جائے گا کہ رسول نے ایسا کیا تھا. سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا کہ سیدنا عمر کے دور میں تو آپ اتنی حدیثیں کثرت سے بیان نہیں, آج آپ کو کیا ہو گیا؟ کہتا ہے تو نے عمر کے درے کو بھلا دیے. نسیت درۃ عمر کا سوت جو تھا, سیاج جو تھا, درہ جو تھا, وہ بھول گیا. جب کبھی ہم بیان کرتے تھے تو وہ تو درہ مارتے تھے اگر شہادت نہیں ہوتی تھی. تو خیر, فرمایا کہ چھوٹی ہو یا بڑی بات لکھو. کیوں؟ ذالکم اقسط عند اللہ, عدل کا تقاضا یہی ہے. عدل اسی طرح قائم ہو سکتا ہے. نمبر 2, اقوام للشہادہ, شہادت وہی قائم ہوگی جو تحریر میں آ جائے. زبانی کیا ہے؟ یعنی صحابہ کے دور میں تو الحمدللہ اس کا امکان نہیں تھا. صحابہ تو کریکٹر کے حوالے سے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے مقام پر تھے, لیکن قیامت تو حکم قرآن کا تو قیامت تک ہے, صحابہ غیر صحابہ سب کے لیے. اس لیے فرمایا وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ, شہادت اس سے قائم ہو سکتی ہے توازن اور اعتدال کے ساتھ. اور آگے فرمایا وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا, اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے پر شک نہیں کرو گے, کیونکہ شک آیا نہیں اور بدگمانیاں پیدا نہیں ہوئی. تو نیک اور صالح انسان بھی بدگمان ہو جائیں ایک دوسرے سے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو دیکھیں ایک ہی آیت میں شہادت کے احکام, فوائد, اور اس حوالے سے کہ اس کو ہلکا مت سمجھو, ان تمام جزیات پر عمل کرو. آگے فرماتے ہیں اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً, ہاں اگر کوئی تم لین دین کرو, تجارت کرو, معاملہ کرو, لین دین کا معاملہ کرو, کس طرح کرو؟ حاضرہ, 10 بدس, ادھر پیسے ادھر چیز, دونوں چیزیں لینے والا بھی موجود, دینے والا بھی موجود, جنس بھی موجود, اور اس کے مقابلے میں رقم, اس کے ثمن بھی موجود. تو اگر یہ لینا 10 بدست ہو, حاضر ہو, موجود ہو, نقد بنقد ہو, تدیرونہا, جس کا تم معاملہ کر رہے ہو آپس میں, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوا, تو ہاں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اگر ہو جائے جس طرح ہم رسید دیتے ہیں, ہو جائے تو بہتر ہے, گناہ کی بات نہیں ہے. گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ تم نہ لکھواؤ, یعنی یہ نہیں ہے کہ لکھوانا غلط ہے, نہ لکھوانے کی اجازت دی ہے, اس کو کہا ہے یہ گناہ کی بات نہیں ہے. بہتر تو یہی ہے کہ وہ بھی تحریر میں آ جائے, لیکن اگر تم اسے نہ لکھو تو یہ گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ, لیکن جب کوئی بڑا بے کا لین دین کا معاملہ ہو تو لازم ہے کہ اس پر گواہ ٹھہراؤ. وَأَشْهِدُوا, اور گواہ ٹھہراؤ, إِذَا تَبَايَعْتُمْ, جب بڑا معاملہ لین دین کا, تجارت کا, لینے دینے کا معاملہ کرو تو شہداء کو ضرور بلاؤ. شہداء کی شہادت ثبت ہونی چاہیے, تحریر میں آنا چاہیے سارا کیس, اگر بڑے کاروبار تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. پیچھے فرمایا تھا کہ اگر کاتب جو ہے وہ لکھے اور پھر وہ عدالت میں بلایا جائے تو جائے. اب اس پر ایک اور نئی شک بتاتے ہیں, وَلَا يُزَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ, ایسا نہ ہو لکھوا لو اور کاتب کو اجرت نہ دو. نہیں, اگر کتابت کروائی ہے, تحریر کروائی ہے, وثیقہ نویسی ہوئی ہے, تو اس کا جو ٹائم لگا ہے, محنت کیا ہے, اسکل ہے اس کی کو اجرت
ملنی چاہیے. مفت خور مت بنو, کسی سے مفت مت لو, تو اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اسی طرح ولا شہید, اور اگر شہید ہے, گواہ ہے, وہ عدالت میں آ کر گواہی دیتا ہے تو اپنا دن ضائع کرے گا. کیا وہ اپنے پیسے سے آئے؟ نہیں, اس کے آنے جانے کا خرچہ اور اس کا دن کا جو خرچہ ہے, جو اس کی دن بھر کی مزدوری, وہ اس کو ملنی چاہیے. اور انگریزوں نے بھی اس کو, قرآن کے اس حکم کو لیا ہے, اگرچہ عمل نہیں ہوتا, ملتا کچھ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے ولا یزارہ کے اندر ایک اور بات کیا ہے کہ ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. آج گواہ کیوں نہیں جاتا عدالت میں؟ کہ بھی کسی پارٹی کے تو خلاف ہی وہ شہادت دے گا نا. جس کے خلاف گواہی دے گا, عدالت سے باہر نکلے گا تو اسے گولی سے اڑا دیں گے. آج گواہی اس لیے نہیں خرید دی جا رہی کہ کاتب اور شہید کو تحفظ حاصل نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ وہ ہم سے انتقام لیں گے, ہمیں ماریں گے. تو یہ ریاست کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو معاوضہ بھی ملے اور ان کو تحفظ ملے, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی ضمانت دی جائے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فِسْقٌ بِكُمْ, اور اگر تم ان کو روزین وہ نہیں دیتے, معاوضہ نہیں دیتے یا تحفظ نہیں دیتے, تو تمہارے معاشرے میں فسق عام ہو جائے گا. بدعہدی ہوگی, بے وفائی ہوگی, ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی, کوئی چیز عدل اور انصاف پر قائم نہیں ہوگی, گڑبڑ ہوتی چلی جائے گی. واتقوا اللہ, احکام الہیہ کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچتے رہو. احکام مثبت طور پر احکام الہیہ پر چلو اور منفی طور پر ان کی نافرمانی سے بچو. آگے فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. عجیب بات بتائی ہے. کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا کام ہے کہ تم اللہ کے احکام پر مثبت طور پر چلو, منفی طور پر, سلبی طور پر ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور آگے کیا فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ حی و قیوم تمہارا معلم ہے, وہ تمہیں نئے نئے علوم کے خزانوں سے باخبر کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو معلم قرار دیا ہے اہل تقوی کا. فرمایا تقوی تم اپنے اندر پیدا کرو, تقوی تم اپنے اندر پیدا کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں علم دے گا. گویا علم وہ ہے جو تقوی کی اساس پر ہو. جب پڑھانے والا غیر متقی ہے تو وہ پڑھائے گا کیا سوائے تباہی کے؟ تو واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, علم تمہیں اللہ دے گا. کیسا علم دے گا؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ تمام علوم کا سرچشمہ ہوگا, ان پہ حاوی ہوگا, ان پہ بھاری ہوگا. اب فرماتے ہیں یہ آیت ختم ہو گئی. اب ایک اگلی اس سے چھوٹی آیت ہے, اس پہ ہم لا کے ختم کرتے ہیں. فرمایا فَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر. اب پہلی تو معاملہ جتنا آیا تھا وہ کیا تھا؟ حضر کا, گھر پہ اقامت کی حالت میں. اس دین کے حوالے سے دین کا جو حکم ہے اس کو ضبط تعلیم میں لانے کا یہ حکم دیا. کب؟ جب تم گھر میں ہو. فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر, سفر درپیش ہے. وَلَمْ تَجِدُوا کاتباً, اور اس وقت تمہارے پاس کاتب نہیں ہے. سفر جو ہے کاتب نہیں ہے, تم نے کوئی قرض لیا ہے, تو پھر کیا کرو؟ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ, تو کوئی چیز جو ہے وہ جس نے قرض لیا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی ٹوکن دے اور اس پر وہ قرض دینے والا قابض ہو جائے. کوئی ایک چیز علامتی طور پر وہ دے اور وہ اس کے قبضے میں دے جس سے اس نے قرض لیا ہے. قرآن نے ایک عارضی بات سفر کے دوران قرض کی علامت کے طور پر ایک چیز پر ریحان مقبوضہ کہا تھا,
اور مسلمانوں نے اسے زندگی کا چیلنج بنا لیا. جی ہم نے 2 سال کے لیے مکان رہن پہ لے لیا, قرضہ لیا ہے, اور اس کو کہا بھی مکان دے دو 2 سال کے لیے اپنا, ہم کرایہ نہیں دیں گے. سمجھائی؟ ہم کرایہ نہیں دیں گے. گھوڑا دے دو رہن میں, بھینس دے دو, گائے دے دو رہن میں, اس کا دودھ پئیں گے, سواری کریں گے. اجی یہ ربا نہیں ہے, غلط. قرآن تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ دوسرا آدمی کہے میں نے تو کوئی قرض ورض نہیں لیا, تو وہ علامتی طور پر ایک چیز جو ہے وہ دے دے جس سے اس نے اس کو, تاکہ وہ علامت ہو, نمائندگی کرے, اور جب وہ آگے صورت پیدا ہوگی تو خط واپس لے لے گا. تحریر میں جب آ گئی تو وہ ختم ہو جائے گی. آگے فرمایا فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور جب وہ تم سفر سے حضر میں آ گئے یا ویسے ہی تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہے تو کوئی رہان مقبوضہ کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنْ آمَنَ, اور اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو تو کوئی بات نہیں ہے, وہ جو چیز امانت کے طور پر اس کو واپس کر دے, رہان مقبوضہ کو اسی وقت واپس کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اصل جو تقوی ہے وہ اپنے رب کا اختیار کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور یہاں بھی فرمایا کہ اب تم نے وہ چیز تو واپس کر دی ہے ایک دوسرے پر اعتبار کی وجہ سے, تو یہ شہادت ہے کہ تم نے لیا تھا, تم نے دیا تھا, اور ہم گواہ ہیں. تو گواہ کو چاہیے کسی قیمت پر وہ گواہی کو نہ چھپائے. وَمَن يَكْتُمْهَا, اور جو کوئی گواہی کو چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تو اس کی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اس کا دل جو ہے وہ گنہگار ہے, اس کا دماغ جو ہے وہ گناہ سے آلودہ ہے. تو یہ آلودگی کی دلیل ہے. اور فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے تمہارے اس عمل کو. لازمی بات ہے مواخذہ بھی ہوگا, اور عین ممکن ہے کہ حیات دنیا میں مواخذہ ہو جائے اور سزا ملے, اخروی سزا سے بہت پہلے. تو اس طرح یہ جو آیات ہیں یہ ربا کے سد باب کے طور پر آئی ہیں, اور دین کے وجوب پر آئی ہیں, اور دین کے مستحکم کیے جانے پر آئی ہیں. تو جس قرآن نے دین کے بارے میں اتنے احکام دیے, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو فرض واجب بھی نہیں ہے, استحباب بھی نہیں ہے, نفل بھی نہیں ہے, تو یہ ہے وہ بگاڑ کا اصل باعث کہ قرض حسن کو جب امت نے اپنے نظام سے نکال دیا تو ربا کو راستہ مل گیا. بس ربا کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ قرض حسن کی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ امت بحیثیت مجموعی اس کو اپنے ہاں نافذ کرے. اس کے بغیر ربا ختم نہیں ہوگا. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.